بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے معزز خواتین و حضرات کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں محمد راحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک ہسٹری۔ محترم خواتین و حضرات، راوی کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ جب ہم عشاء کی نماز پڑھ چکے تو بزرگ نے فرمایا، کچھ کھاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا، غار کے اندر درجہ میں چلے جاؤ اور جو ملے کھا لو۔ میں اندر گیا تو ایک پتھر پر اخروٹ، منقے، خرنوب، سیب، انجیر، یہ سب چیزیں ایک ایک طرف رکھی ہوئی پائیں۔ میں نے جتنا چاہا ان میں سے کھا لیا۔ رات بھر وہ بزرگ جاگتے ہی رہے۔ جب سحر کا وقت ہوا تو انہوں نے نماز وتر ادا کی، پھر جو کچھ موجود تھا اس میں سے کھایا اور بیٹھے رہے، یہاں تک کہ صبح فجر کی نماز ادا کی اور بیٹھے ہی بیٹھے سو گئے، حتیٰ کہ آفتاب طلوع ہو کر بقدر 2 نیزوں کے بلند ہو گیا تو کھڑے ہوئے اور وضو کر کے غار میں داخل ہوئے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ میوے کہاں سے آتے ہیں؟ اس سے اچھے میوے تو میں نے کبھی نہیں کھائے۔ فرمایا، یہ تم آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اتنے میں ایک پرندہ آیا جس کے دونوں بازو سفید اور سینہ سرخ اور گلا سبز تھا۔ اس کی چونچ میں منقے اور پاؤں کے بیچ میں اخروٹ تھے۔ اس نے منقوں کو منقوں پر اور اخروٹ کو اخروٹ پر رکھا۔ جب اس کے پروں کی آہٹ سنی تو فرمایا، تو نے دیکھ لیا؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا، 30 سال سے یہی پرندہ میرے پاس یہ چیزیں لاتا ہے۔ میں نے پوچھا، دن میں کتنی بار آتا جاتا ہے؟ فرمایا، 7 بار۔ میں نے حساب کیا تو 15 بار آیا تھا۔ میں نے ان سے ذکر کیا تو فرمایا، تمہارے واسطے ایک بار زیادہ لاتا ہے۔ اور ان کا لباس ایک چھال کا تھا جو کیلے کے مثل تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کہاں سے آپ کے پاس آیا؟ فرمایا، یہی پرندہ عاشورہ کے روز 10 ٹکڑے اس چھال کے لاتا ہے۔ میں اس کا کرتا یا پاجامہ بنا لیتا ہوں۔ ان کے پاس ایک سوا بھی تھا جس سے وہ چھال سیتے تھے، اور وہی پھٹی پرانی چھال کے ٹکڑے ان کے نیچے بچھے ہوئے تھے۔ اور ان کے پاس ایک پتھر تھا جس میں پانی ڈال کر اس کا پانی بالوں پر ملا جاتا تو بال اکھڑ جاتے۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ 7 آدمی ان کے پاس آئے جن کی آنکھیں لمبائی کی جانب پھری ہوئی تھی اور سرخ تھی، اور ان کا لباس ان کے بال ہی تھے۔ بزرگ نے مجھ سے فارسی میں فرمایا، ان سے نہ گھبراؤ، یہ مسلمان جن ہیں۔ ایک نے سورۃ طٰہٰ آپ کو سنائی اور دوسرے نے سورۃ فرقان اور ایک نے سورۃ رحمان کی کچھ آیتیں آپ سے سیکھیں، پھر وہ چلے گئے۔ میں نے انہیں بعض مرتبہ سجدہ میں ایک دعا پڑھتے سنا اور اس دعا کو بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ میں نے کہا، آپ نے یہ دعا کس سے سیکھی؟ فرمایا، مجھے اس کا الہام کیا گیا۔ ایک رات میں یہ دعا پڑھ رہا تھا کہ میں نے ایک ہاتف کو کہتے ہوئے سنا کہ جب تم یہ دعا مانگو تو بلند آواز سے یہ دعا مقبول ہے۔ میں ان کے پاس 24 روز تک رہا، پھر مجھ سے فرمایا کہ اپنا قصہ بیان کرو، تو میرے پاس یہاں کیوں کر پہنچا؟ میں نے قصہ بیان کیا۔ فرمایا، اگر تیرا یہ قصہ مجھے پہلے معلوم ہوتا تو تجھے اپنے پاس اتنے دنوں نہ رہنے دیتا۔ تو نے اپنے ساتھیوں کو پریشان کیا، انہیں تاخیر کے سبب سے ندامت ہوگی۔ تمہارا ان کے پاس لوٹ جانا میرے پاس ٹھہرنے سے اچھا ہے۔ میں نے کہا، میں راستہ نہیں جانتا۔ آپ خاموش ہو رہے۔ جب زوال کا وقت آیا تو فرمایا، اٹھو چلو۔ میں نے کہا، مجھے کچھ نصیحتیں کیجیے۔ فرمایا، ادب سیکھو اور بھوکا رہنا اختیار کرو۔ مجھے امید ہے کہ تم قوم سے مل جاؤ گے۔ اور مجھے ایک ہدیہ بھی دیا اور مجھ سے کہا کہ تم طواف زیارت کے دن زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان ڈھونڈو ایک شخص ان کی صفات کا ملے گا، اور ان سے میرا سلام کہیو اور اپنے واسطے دعا کی خواستگاری کرے۔ پھر وہ مجھے لے کر غار سے باہر نکلے۔ دیکھا تو ایک درندہ غار کے باہر دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ اسے آپ نے کچھ کہا جسے میں نے نہ سمجھا اور مجھ سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ۔ جب وہ کھڑا ہو جائے تو اپنے سیدھے بائیں طرف دیکھنا، تمہیں رستہ مل جائے گا۔ وہ درندہ تھوڑی دیر میرے آگے چلا، پھر کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے اپنی سیدھی جانب نظر کی تو دمشق کی گھاٹی نظر آئی۔ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو بعض ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے اپنا قصہ بیان کیا اور ہم سب ان کی تلاش میں نکلے، اور بہت سے آدمی میرے ساتھ ہوئے۔
चुनाचा हम इसी पहाड़ और चश्मे पर पहुँचे और 3 दिन तक इस गार को ढूंढते रहे मगर इसका पता ना चला। फिर उन्होंने कहा, ये चीज़ तुम पर ज़ाहिर हो गई और हमसे पोशीदा की गई है। मैं हर साल हज करता था और इस शख्स को जिसका इस बुज़ुर्ग ने पता दिया था तलाश करता था। वो मुझे ना मिले, हत्ता कि 8-10 बरस गुजर गए। इसके बाद मैंने इस शख्स को जिनका पता इस बुज़ुर्ग ने दिया था जमज़म और मुकाम इब्राहिम के दरमियान बाद नमाज असर पाया। मैंने इन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दी। मैंने अर्ज़ किया कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएं। उन्होंने मेरे वास्ते चंद दुआएं की। फिर मैंने कहा कि इब्राहिम करमानी आपको सलाम कहते हैं। इन्होंने दरियाफ्त किया कि तुमने इन्हें कहाँ देखा। मैंने कहा, कोहे लुबान पर। मुझसे कहा, खुदा इन पर रहम करे। मैंने कहा, क्या इनकी वफ़ात हो गई? कहा, उसी वक्त मैंने इनको इनके भाइयों के हमरा गार में दफन किया है और इनकी नमाज जनाजा भी अदा की है। जब हम गुस्ल दे रहे थे तो इस वक्त वो परिंदा जो इनके लिए मेवे लाया करता था गिर पड़ा और पर मारते मारते मर गया। हमने इसे भी इनके पाँव के पास दफना दिया। फिर वह शख्स तवाफ़ के वास्ते चले गए। इसके बाद मैंने इन्हें नहीं देखा। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, बेशक अल्लाह वालों की शान ही निराली होती है। अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ने के बाद ये दुनिया से बेनियाज हो जाते हैं। इन्हें दुनिया के असबाब की कोई ज़रूरत नहीं रहती और अल्लाह ताला खुद गैब से इनकी मदद फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमें भी नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।